الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں کہ اس نے ہمیں جو ہے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس جو ہے کتاب لا ریب کتاب جو ہے اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ اکٹھا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو بھی جس وقت بھی جہاں بھی بیٹھ کے جس کے ساتھ بھی بیٹھ کے قرآن سیکھنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے تو بہت بابرکت ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق خیرکم من علم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اب جو ہے ہم اس کے آج سورہ بینہ کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا جو ارادہ ہے اس سال میں مکمل جو ہے ترجمہ اور تفسیر کرنے کا۔ اور یہ سورہ آخری سورہ ہیں، کیونکہ نماز میں ان کو پڑھا جاتا ہے، بہت سے افراد کو یاد ہوتی ہیں، تو کوشش ہے کہ ان کو تفصیلی طور پہ جو ہے بیان کر دیا جائے تاکہ جب ہم نماز میں پڑھیں تو ہمارے ذہن میں اس کے مطالب و مفہوم جو ہے وہ رہیں۔ اچھا، آج ہم سورہ بینہ جو ہے اس کے پہلے افعال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اسماء کی طرف جائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا، جب بھی فعل کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں جو ہے ملحوظ رکھا کریں۔ ایک جو ہے اس کا مصدر کا جو مطلب ہوتا ہے، دوسرا اس میں زمانہ ہوتا ہے، تیسرا اس میں فاعل ہوتا ہے۔ اب پہلا جو ہے وہ لفظ ہے وہ ہے لم یکن۔ لم یکن جو ہے نہیں تھے، اور اس میں جو آئے گا فاعل، کیونکہ غائب کا ہے، نہیں تھے وہ۔ اچھا، اب لم جو ہے جب بھی لم آئے گا، یہ اس میں آپ نے جو ہے ترجمہ پاسٹ والا کرنا ہے۔ لم جب بھی آتا ہے جس پہ بھی داخل ہوگا، یہ تو اب عربی گرامر کے اعتبار سے جو ہے وہ جب آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، داخل تو یہ فعل مضارع پہ ہوتا ہے، پر یہ لم جب بھی آ جائے فعل سے پہلے تو آپ نے جو ہے اس کا پاسٹ والا جو ہے وہ ترجمہ کرنا ہے۔ نہیں تھے وہ، ور ناٹ، ور ناٹ انگلش میں دیکھیں تو کیا بن جائے گا؟ ور ناٹ۔ انگلش اس لیے کر دیتا ہوں کہ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں آپ کو اردو میں اگر ڈیفیکلٹ لگے تو انگلش کیونکہ ڈیلی لینگویج، ڈیلی یوز ہوتے ہیں، آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تاتی، تاتی آئے، کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ کمس۔ اچھا، بلکہ اس کا ترجمہ کریں تاتی آئی، آئی، آئی وہ، یہ بھی غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے، فرسٹ سیکنڈ کے لیے نہیں آتا۔ اچھا، تو اب قرآن پاک میں آئے گا تو اس میں ظاہر ہوگا، پتہ چل جائے گا، البینہ ہوتا ہے، تاتی البینہ۔ اچھا، اب آگے جو ہے تاتی یا اس پہ ابھی آپ نہ غور کریں کہ اس کے اعراب کیسے ہیں، بس اس کو اتنا دیکھیں کہ تاتی جو ہے وہ کیا آ گیا؟ آئے، آئی وہ، کمز، یا ایسے کر لیں شی کمز، اس کے ساتھ آپ شی یوز کر لیں، مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے یتلو، یتلو، یتلو آتا ہے تلاوت سے، ہے پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ اب یہاں کیا آئے گا؟ ریسائٹنگ، پڑھتا ہے، یعنی یہ کس کے لیے آ جائے گا؟ پریزنٹ کے لیے، بلکہ اس کو کریں پڑھتے ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ پڑھتے ہیں وہ سب پڑھتے ہیں، یتلو، اس کو جو آپ پڑھتے ہیں کر لیں، ریسائٹنگ۔ اس کے بعد ہے ما تفرقہ،
ماں جو ہے یہ کس کے لیے؟ نفی کے لیے یہاں. اور تفرقہ تفریق سے ہے، جدائی کے لیے، فرق ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فرق نہ کیا، فرق نہ کیا. تفرقہ یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے، فرق نہ کیا. اب اس میں بھی جو ہے کیا ہے؟ فرق نہ کیا اس نے. اس نے فائل کیا آئے گا؟ اس نے فرق نہیں کیا. not divided. اس کے بعد ہے جاءت. جاءت جو ہے یہ بھی ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جاءت آئی، اور ساتھ اس کے آپ لکھ لیں وہ. فائل اس کا کیا ہوگا؟ وہ آئی. جاءت. اور اس کا اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو ورڈ کیا بنے گا؟ کم. کم ٹو. امیرو حکم دیا گیا. یہ مجہول کا صیغہ ہے، آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ جب یوز ہوتا ہے تو اس کے جو ہے فائل کا ذکر نہیں ہوتا. حکم دیا گیا. اب حکم دینے والا کون ہے وہ یہاں نہیں آئے گا، تو حکم دیا گیا انہیں. اب اس میں جو فائل ہوگا انہیں حکم دیا گیا. اب جن کو حکم دیا گیا اس کا تو ذکر ہے، لیکن کس نے دیا اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، فعل مجہول ہوتا ہے. اس کے لیے ایسے ہی آتا ہے. اس کو پیسو وائز کہتے ہیں، جیسے انگلش میں آپ یوز کرتے ہیں ورک کمانڈیڈ. ورک کمانڈیڈ دیکھیں پیسو وائز یوز ہوا ہے کہ حکم دیا گیا. دینے والے کا ذکر نہیں آتا جہاں مفعول ہوتا ہے. اب اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب پھر دیکھیں لم یکن نہیں تھے وہ، تاتی آئی وہ، یتلو پڑھتے ہیں وہ، ما تفرقہ فرق نہ کیا اس نے، جاءت آئی وہ، امرو حکم دیا گیا. ان الفاظ کو ذرا مائنڈ میں بٹھا لے اچھی طرح، جب ہم اس کا جو ہے ترجمہ کریں گے تو آسانی ہوگی. اس کے بعد آجے جو ورڈ یوز ہوئے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. لی یعبدو، چاہیے کہ عبادت کریں. اب اس کو ہم امر کا صیغہ کہتے ہیں ہمارے لیے جو یوز ہوتا ہے. تو اس کو جو آپ دیکھ لیں کہ چاہیے کہ عبادت کریں وہ. اب یہاں جو فائل آئے گا وہ سب کے لیے آئے گا. چاہیے کہ عبادت کریں وہ سب. اور کیا کریں اس کے بعد؟ دوسرا ہے یقیمو، یہاں الف بھی آئے گا. اب یہاں بھی جو ہے کیا ہے؟ اس کا عطف لیعبدو پر ہوگا. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کیا؟ ان معذوف ہوگا. تو قائم کرتے ہیں وہ، یا کریں چاہیے کہ قائم کریں وہ. اور اس کے لیے جو آپ دیکھ لیں اگر ہم انگلش میں یوز کریں تو لیعبدو کیا ہوگا؟ ٹو ورشپ، اور یقیمو ٹو اسٹیبلش. اس کے لیے اسٹیبلش جو ہے وہ یوز ہوگا. اور پھر ہے یو تو. اب اس پہ بھی ان داخل ہوگا، اسی لیے جو آخر میں نون نہیں آیا. یہ کچھ عربی حیثیت ہوتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ تو گرامر سے ہی پتہ چلتا ہے، لیکن تھوڑا سا ذہن میں ہو کہ یو تو ادا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں وہ. ٹو گیو. تجری جاری ہوتی ہے، فلو کے لیے آتا ہے. رضیہ راضی ہوا وہ، ول بی پلیزڈ راضی ہو گیا اس سے. ردو راضی ہوئے وہ. دیکھیں اب دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ مادہ دونوں کا ایک ہے، ایک ساتھ یوز ہوئے ہیں، لیکن ترجمے میں کتنا فرق پڑ گیا. رضیہ راضی ہوا وہ، ردو یہ اسی سے جو ہے وہ جمع کا ہے. راضی ہوئے وہ سب. تو یعنی راضی ہوا وہ، اس کا فائل کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ردو وہ اللہ سے راضی ہوئے. اس طرح جو ہے اس کا ترجمہ تھوڑا سا اگر گرامر مائنڈ میں ہو تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. کوشش کریں، میری کوشش ہوگی کہ گرامر کا تھوڑا سا آپ کو جو ہے کبھی ایسا ٹائم ملے سیپریٹ اس سے کراؤں، لیکن کہیں اور بھی موقع ملے تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ گرامر کسی سے تھوڑی سی پڑھ لیں. اگر صرف 3 منتھ میں بیسک اس کی آپ دیکھ لیں
تو بیسک چیزیں جو ہے وہ 3 منتھ میں ہو جائیں تو کافی بہتر ہوتا ہے، اگر جو ہے کہیں آپ ٹائم دیں تو دے ول بی پلیزڈ، خشیہ ڈرا وہ، اب اس میں دیکھیں فائل کیا آئے گا، وہ، تو ڈرا وہ، فیئرڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں پھر یہ الفاظ ایک دفعہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے کچھ حد تک یہ یاد رہیں۔ یہ افعال ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اس کے بعد اسماء آئیں گے۔ پھر دیکھیں اس کو لیعبدو، اس میں مادہ عین با اور دال ہے، چاہیے کہ عبادت کریں وہ، یقیمو قائم کرتے ہیں، یہ کس کے لیے آتا ہے آگے، نماز کے لیے، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں، یو تو ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے لیے آتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تجری جاری ہوتی ہیں، ردیہ راضی ہوا، ردو راضی ہوئے وہ، اس میں راضی ہوا وہ، راضی ہوئے وہ سب، خشیہ ڈرا وہ شخص، جس کے بارے میں بات ہوگی اس کا ہے کہ ڈرا وہ۔ اب کس سے ڈرا، وہ اس کا جب ہم عبارت پڑھیں گے اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیں تو ہمارے پاس آ گیا اس کا الذین، جو، یہ جو کے لیے آتا ہے، وہ جو سب، منفقین چھوڑنے والے، ٹو بی ابنڈنٹ، البینۃ روشن دلیل، نشانی، دا کلیئر ایویڈنس کے لیے آتا ہے، مطہرتن پاک، پیوریفائڈ، کتبن لکھی ہوئی، رائٹنگ میں جو چیز ہو اسے کیا کہتے ہیں، کتب، قیمتن سیدھی باتیں، صاف سیدھے اور صاف احکام جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے، قیمہ ہے، کریکٹ، صاف احکامات کے لیے، کریکٹ کے لیے آتا ہے۔ اور مخلصین خالص ہونے والے، سنسیئر کے لیے آتا ہے، سنسیئر کے لیے مخلصین، حنفا ایک طرف ہونے والے، یکسو ہو کر کسی کو کریں، کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی کام کریں اس کے لیے یوز ہوتا ہے، اپ رائٹ بھی اس کو کہتے ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ اچھا اس کے بعد ہے شرن بدتر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورسٹ جو ہوتا ہے، البریہ مخلوق، خلائق کریچر کے لیے آتا ہے، عدن جو ہے ہمیشہ کے لیے۔ پھر دیکھ لیں الفاظ کو تو یہ ہمارے پاس آگے الذین، جو سب جمع کے لیے آتا ہے، الذی بھی جو ہوتا ہے واحد کے لیے ہوتا ہے، منفقین چھوڑنے والے، البینہ روشن دلیل نشانی، مطہرتن پاک، کتبن لکھی ہوئی چیزیں، قیمتن سیدھی بات، صاف احکام، مخلصین خالص ہونے والے، حنفا ایک طرف ہونے والے، یکسو ہونے والے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، شرن بدتر، البریہ مخلوق کے لیے، خلائق کے لیے استعمال ہوتا ہے، عدن جو ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو اب ہم جاتے ہیں اس کے جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہے سورہ میں کن کن مفہوم سے ایڈریس کیا گیا ہے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے آیات کا جو ہے وہ ترجمہ کریں گے۔ اب اس کا تھوڑا سیاق و سباق دیکھ لیں تو یہ سورت سابقہ سورت القدر کی مثنیٰ ہے۔ قرآن میں نا بعض صورتیں مثنیٰ آئی ہیں کہ دونوں میں ایک ہی مفہوم کو دو انداز سے، یا کچھ میں تھوڑی کم تفصیل تھی اور نیکسٹ والی میں جو اسی چیز کو، یا اس میں کوئی چیز تھوڑا سا پوائنٹ رہ گیا تو اس پوائنٹ کا نیکسٹ سورہ میں جو ہے وہ وضاحت کر دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ کیا مثنیٰ ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے وہ سابقہ سورہ القدر کی مثنیٰ ہے، اس میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور اس میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں گٹھ جوڑ کر کے اس وقت قرآن کی تکذیب کے لیے جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن کے باب میں انہیں کوئی واقعی شبہ ہے، بلکہ اس کا سبب محض ان کا کیا استکبار ہے، وہ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ظاہر تو یہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی کھلی ہوئی نشانی دکھائی دی جائے تو وہ اس کو مان لیں گے، لیکن یہ محض ان کا فریب ہے، کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کو قائل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ یہ اس کو دیکھ کر بھی اپنے استکبار پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی بات بنا ہی لیں گے، کیونکہ جس نے انکار ہی کرنا ہے، جس کے دل میں جو ہے وہ کیا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بس حجت بازی کرتا ہے۔ اہل کتاب آج مشرکین کی جو پشت پناہی
اور قرآن کی تکذیب کے لیے ان کو جو اعتراضات القاء کر رہے ہیں، اگر اپنی تاریخ کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھیں تو ان پہ یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جس طرح کے معجزے کا مطالبہ وہ آج کر رہے ہیں، اس قسم کے معجزے کا مطالبہ ان کے پہلے جو ہے وہ آباء و اجداد تھے، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں اپنے پیغمبروں سے کیا اور وہ ان کو دکھا بھی دیے گئے، لیکن سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے دین کا کیا ہے اس پر عمل نہیں کیا اور اس پہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے کے لیے اصل چیز اللہ کی خشیت ہے، اللہ سے ڈر ہے۔ جن کے اندر یہ خشیت موجود ہے وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور لاتے رہیں گے، اور جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں، خواہ ان کو کتنی ہی بڑی نشانیاں دکھا دی جائیں۔ تو سورہ جو ہے اس میں اس کا نزول دیکھا جائے تو بعض مفسرین نے اس سورت کو مدنی قرار دیا ہے، لیکن زیادہ تر کی یہ رائے کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ذہن اس طرف اس وجہ سے گیا، اس میں مشرکین مکہ کے ساتھ اہل کتاب کے رویے کا بھی حوالہ ہے، اور اہل کتاب کیونکہ مدینہ منورہ میں تھے تو وہ مدنی صورتوں میں ان کا زیادہ ذکر آتا ہے، تو اس سے یہ ان کو شک ہوا کہ شاید جو یہ کیا اہل کتاب کا ذکر ہے تو یہ مدنی سورہ ہوگی، لیکن محض اتنی بات کسی سورت کو مدنی قرار دینے کے لیے کافی نہیں۔ سورتوں کے پچھلے گروپ آپ کی نظروں سے اگر گزر چکے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گروپ کی آخری مکی صورت میں مشرکین مکہ کے رویے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے رویے کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ تو اگر اہل کتاب کے رویے کی طرف اشارہ بھی صرف ہو جائے تو اس سے وہ جو ہے مدنی سورہ نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بالتدریج خفی سے یہ اشارے ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں ایک نئی رسالت اور ایک نئی دعوت کا معاملہ ایسا معاملہ نہیں تھا جس سے اہل کتاب بالخصوص یہود بالکل غیر متعلق ہوں۔ ان کے علماء اپنے صحیفوں کی پیشگوئیوں کی بنا پر ایک نئی بعثت کا اندیشہ پہلے سے رکھتے تھے، پھر بھی وہ اس نئی دعوت کو نظر انداز کیسے کر سکتے تھے؟ البتہ شروع میں انہوں نے اس کی مخالفت میں کوئی عملی حصہ اس وجہ سے نہیں لیا کہ قریش کی مخاصمت کا انداز دیکھ کر انہوں نے خیال کیا کہ اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے یہ خود ہی کافی ہیں، لیکن جب اہل کتاب نے دیکھا کہ دعوت جو ہے قریش کے جو ہے وہ دبانے سے دب نہیں رہی تو اہل کتاب بھی جو ہے پھر میدان میں آگے اور مختلف قسم کے اعتراضات کرنے لگے۔ اب اس سورہ میں جو ہے وہ آیہ نمبر 1 سے لے کر 3 تک جو ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب اور مشرکین قریش کے جو اشرار تمہارے در پہ مخالف ہیں، یہ گمان نہ کرو کہ کسی قیمت پر بھی وہ اپنی ہٹ سے باز آ جائیں گے اور اس قرآن کو مان لیں گے۔ یہ تو اسی وقت مانیں گے جب آسمان سے کوئی فرشتہ صحیفہ پڑھتا ہوا اترے اور وہ اس کو دیکھیں کہ وہ صحیفہ لیے اتر رہا ہے۔ یعنی یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دلائل مانگنا ہے یہ ویسے ہی ان کے ہے بغض کی وجہ سے، اور ویسے یہ جو دلائل کے طلب کرتے ہیں۔ آیہ نمبر 4 سے 5 تک آج رسول کی مخالفت کے جوش میں قریش کی پیٹھ جو ہے وہ ٹھونک رہے ہیں، حالانکہ ان کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے لیکن پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا نصیب نہ ہوا، بلکہ سب کچھ دیکھ کر اندھے بنے رہے اور دین کی ان اساسات پر بھی متفق نہ رہ سکے جن میں کسی اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آیہ نمبر 6 سے 8 تک آخر میں اہل کتاب اور قریش دونوں کے استکبار پر ضرب لگائی ہے کہ یہ اپنے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس وجہ سے رسول کی دعوت کو خاطر میں نہیں لا رہے، حالانکہ یہ بدترین خلائق ہیں، یہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک درجہ صرف ان بندوں کے لیے ہے جو غیب میں رہتے اور اپنے رب پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، نہ کہ ان مغروروں کے لیے جو سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہ مانے۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ کے اسلوب ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین سے خطاب کیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ درست نہیں ہیں اور بہت جلد ان کو درست کر لو، ورنہ جو ہے وہ کیا ہے اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا۔ اب سورہ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بینہ جو ہے اور اس کو دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہ مدنی ہے، تو مدنی بھی لکھا ہوتا ہے، مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، لم یکن نہیں تھے،
الذین وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یعنی کتابی کافروں اور مشرک یہ نہیں ہے منفقین چھوڑنے والے، کس کو؟ اپنے دین کو، یہ اپنے دین کو جس پہ یہ قائم ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں ہے۔ دونوں کی بات کر دی ہے کیا؟ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین دونوں جو ہے وہ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کب تک؟ حتی تاتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی جب تک کوئی روشن دلیل جو ہے وہ نہ آ جائے یہ اپنے دین کو جو ہے وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ تمام یہی کہتے تھے کہ ہم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں جب تک کہ وہ نبی موعود تشریف فرما نہ ہوں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، جب تک یہ روشن دلیل نہ دیکھ لیں۔ رسول من اللہ، اور وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول، یعنی وہ جو روشن بینہ مانگتے ہیں وہ کیا؟ اللہ کا رسول، اس کو جب تک یہ دیکھ نہ لیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یتلو، تلاوت کرے وہ، صحفن صحیفوں کی، مطہرتن مطہرہ، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ کیا؟ اس کی تلاوت کرے۔ تو جب قرآن پاک آ گیا اور اس کی تلاوت ہوئی تو اب انہیں ایمان لے آنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ ساری دلیل کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ ایسے ہی حجت بازی کرنے کے لیے۔ اب یہ جو قرآن پاک آیا تو اس میں کیا تھا؟ فیہا کتب قیمۃ، اس میں کتب تھیں، لکھی ہوئی چیزیں تھیں، قیمۃ سیدھی، یعنی سیدھی باتیں بالکل جو ہے سٹریٹ فارورڈ اور جو کامیاب کرنے والی ہیں ان باتوں کا جو ہے اس میں ذکر تھا۔ تو حتی تاتیہم البینہ، یہ ان ضدیوں کی وہ شرط بیان ہوئی جس کے پورے ہوئے بغیر وہ اپنی ہٹ ڈرمی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بینہ کے معنی کھلی ہوئی نشانی کے ہیں، کھلی ہوئی نشانی سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کو کوئی ایسا واضح معجزہ دکھایا جائے جس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ان کے اس مطالبے کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے، جیسے جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ نساء میں تھا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اب اس میں بھی ذکر ہے کہ آسمان سے جو ہے کتاب نازل ہو۔ اسی طرح فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرا، کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین نے جو ہے سورہ مدثر میں ذکر ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ وہ کہتے ہیں کھلا ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیفہ آ جائے، یعنی وہ اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو وحی کے ذریعے سے صرف ایک شخص پر نازل ہوتا ہے، بلکہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آسمان سے ان کے لیے ایک الگ الگ صحیفے اتریں، تب وہ یقین کریں گے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کتاب اتاری۔ اور یہ البینہ کی وضاحت کے لیے کیا آیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم سے منوانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ براہ راست جو ہے وہ کیا ہے؟ آئے اور اوراق پڑھتا ہوا اترے جس میں نہایت واضح اور قطعی احکامات مرقوم ہو۔ رسول من اللہ کے الفاظ سے واضح ہے کہ ان کا منشا یہ تھا کہ انسانوں میں سے اٹھا ہوا کوئی رسول جو مدعی ہو کہ اس پر وحی آتی ہے ان کا مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ براہ راست اللہ کی طرف سے آنے والے کوئی فرشتہ چاہتے تھے جو کہ پاک اور اچھوتے اوراق پڑھتا ہوا اترے۔ صحفن مطہرتن، صحیفہ ورق کے معنی میں بھی آتا ہے، مطلب یہ کہ وہ فرشتے کی بات بھی اسی صورت میں باور کریں گے جب وہ خدا کی طرف سے صرف خبر دینے والا نہ ہو بلکہ جو کچھ لائے لکھے ہوئے اوراق میں لائے اور ان کو پڑھ کر سنائے۔ ان اوراق کے لیے مطہرہ کی صفت اس کی صفت میں ہے
کہ یہ مضمون مضمر ہے کہ اوراق بالکل پاکیزہ اور اچھوتے ہوں، خدا اور فرشتے کے سوا کسی جن و بشر نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ پھر فیہا کتب قیمہ، مذکورہ شرائط کے اوپر ایک مزید شرط بھی کہ ان اوراق میں ادھر ادھر کی بہت سی جو ہے وہ کیا سرگزشتیں اور حکایتیں نہ ہوں، بلکہ سیدھے سادے قطعی اور واضح احکام ہو کہ وہ ان کو سن کر بے تکلف جان لے کہ ان کا رب ان کو کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے روکتا ہے۔ کتب جمع ہے کتاب کی، اور اس میں کیا ہے شریعت کے احکام کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قیمہ کے معنی ہے سیدھے واضح اور قطعی کے، یعنی ہمیں قطعی احکام جو ہے بتائے جائیں، غیر متعلق باتیں سننے کے خواہش مند ہم نہیں۔ اس لفظ میں ان شریر لوگوں کی طرف سے قرآن مجید میں جو تعریض ہے، جو باتیں ہیں، وہ اہل ذوق خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تورات کے احکام اشرا الواح میں لکھ کر دیے گئے تھے، اسی طرح واضح احکام اوراق میں لکھے لا کر فرشتے آسمان سے ہمارے اوپر اترے، تب ہم مانیں گے یہ خدا کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس طرح جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کیا آ جائے، حتی تاتیہم البینہ، ان کے پاس ایک بینہ آ جائے، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی رسول ہو، فرشتہ ہو، یتلو صحفا مطہرۃ، کہ وہ ایک صحف پاک جو ہے وہ صحیفے ان پر پڑھے، فیہا کتب قیمہ، تو ان کے اس میں کیا ہے صرف سیدھی باتیں لکھی ہوں۔ یہ ان کی کیا ہے ایک ڈیمانڈ تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی۔ آگے کیا ہے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں فرق پڑا، الذین وہ جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، جو کتاب دیے گئے ان میں پھوٹ نہ پڑی، الا مگر، کب پھوٹ پڑی، من بعد ما جاءتہم البینہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بینہ آ چکا۔ بینہ کس کو کہتے ہیں، روشن دلیل۔ تو کہتے ہیں ان میں جو اختلاف پڑا، وہ اختلاف کب پڑا کہ ان کے پاس جو ہے جب روشن دلیل جو ہے وہ آ چکی۔ مراد یہ ہے کہ پہلے سے تو ان پر متفق تھے کہ جب نبی موعود تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو بعض تو آپ پر ایمان لائے اور بعض نے حسد اور عناد سے کفر اختیار کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ کیا ہے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، پہلے وہ بینہ مانگ رہے تھے، اور جب رسول اللہ کی صورت میں انہیں وہ بینہ ملا، وہ روشن دلیل ملی، تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا انہیں، الا مگر، کس چیز کا حکم دیا گیا تھا، لیعبدوا اللہ، یہی حکم تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، تاکہ وہ بندگی کریں اللہ کی، مخلصین، خالص ہو کر، لاہ الدین، اس کے لیے دین کو، یعنی اس کے لیے دین کو جو ہے وہ خالص عقیدے کو کر کے صرف اللہ کی بندگی کریں، حنفاء، ایک طرف یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور یہ کیا ہے، ایک دین قیم ہے، یہ سیدھا دین ہے جس کو وہ اختیار کریں۔ تو یہ انہیں کہا گیا تھا جس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، جو اہل کتاب سے بھی ہیں اور مشرکین سے بھی ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں مانی اور کفر کیا، تو اب ان کے لیے فیصلہ سنایا جا رہا ہے، وہ کہاں ہوں گے، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، یہی شر البریہ، جو بدترین مخلوق ہیں۔ شر کہتے ہیں بدترین کو، البریہ مخلوق، خلائق، جو بدترین مخلوق ہیں، یہ ان کا ذکر آ گیا۔ اور جہاں بھی سورہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تبارک و تعالی جہاں جو ہے کفار کا اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ایمان والوں کا جنت کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، جو بہترین مخلوق ہیں۔ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس لیے نیک اعمال کے لیے انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا
ان کے رب کے پاس ہے کیا ہے؟ جنات عدن، عدن کے یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، رب کے پاس سے ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ باغات، جنات عدن، عدن کے باغات ہیں۔ یہ بھی جنت کا ایک طبقہ ہے، اس کا نام ہے تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتیہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیا اس میں، آبادا ہمیشہ، تاکید آ گئی، بہت عرصے تک جو ہے ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے بہت بڑا حکم آ گیا کہ رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، وردو عنہ اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے، اللہ جو ہے وہ ان سے کیا ہے؟ راضی ہو گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی اطاعت اور اخلاص سے، انہوں نے جو اطاعت کی، جو اللہ کی عبادت کی اور جو اخلاص سے عبادت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وردو عنہ اور وہ اس کے کرم و عطا سے راضی ہو گئے، جو اس نے جو ہے انہیں جنت کی صورت میں دیا، وہ اس سے راضی ہوئے۔ ذالک یہ کس کے لیے؟ لمن خشی ربہ، جو ڈرا اپنے رب سے۔ رب کا ڈر بہت ضروری ہے، اللہ کا خوف جب ہو تو انسان جو ہے بہت ساری برائیوں سے کیا کرتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ تو جو اس سے ڈرا، اس کی نافرمانی سے بچا، وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کامیاب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس طرح اس سورہ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ آخر میں یہ بتا دیا کہ اللہ کے ان بندوں کا صلہ بیان ہوا جو دنیا میں کیا ہے؟ آزمائشیں ان کا مقدر تھیں، وہ اس میں پورا اترے، ان سے تو انہیں بہرحال گزرنا ہے، لیکن اپنے رب کے پاس ان کے لیے اقامت کے لیے ایسے باغ عطا ہوئے جس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ نہریں بہتی ہیں اور ہر قسم کی چیزیں جو ہے اس میں ان کو ملیں گی، اور وہ اللہ سے راضی۔ اس جنت میں اللہ بھی ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اس سے راضی۔ اللہ ان سے اس وجہ سے راضی کہ انہوں نے بندگی کا حق اس طرح ادا کیا جس طرح ان کو ادا کرنا چاہیے تھا، اور جو ان کے رب کے معیار پر پورا اترا، وہ اللہ جو ہے اللہ سے اس وجہ سے راضی ہوا کہ ان کے رب نے نہ صرف وہ وعدے پورے کیے جو ان سے کیے تھے، بلکہ ان کو وہ کچھ بخشا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جو آخر میں جو فرما دیا کہ اللہ کا خوف بہت ضروری ہے، مطلب یہ کہ جو احمق سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں، وہ اس طرح بھٹکتے رہیں گے، ان کا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں انسان کا اصلی امتحان یہی ہے کہ وہ اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر ان حقائق پر ایمان لائے جن کی خبر اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے دی ہے۔ وہ کان اور آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزارے اور نہ اس بات کا منتظر رہے کہ سب کچھ جو ہے وہ سامنے دکھا دیا جائے تو وہ تب مانے گا۔ جس نے یہ امتحان پاس کر لیا وہی اس بات کا مستحق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل عظیم سے نوازے۔ جو اس میں ناکام رہا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل کا کوئی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ہے؟ ان لوگوں میں شامل کرے جو ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کیے، اور ان کو جو ہے جنات عدن جو ہے وہ عطا فرمائے، اور وہاں جو ہے یہ رضی اللہ عنہم کہ اللہ ہم سے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ بس ایسے اعمال ہم کر لیں، ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنے جو ہے روزمرہ کے معمولات دیکھیں، دین کے مطابق احکامات پر عمل کریں، عبادات کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، اور دن رات جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کا ہر کام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ تو اسی کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے راضی ہو جائے گا۔